الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم. صلوات سارے صحبان مل کے بلند آواز میں تلاوت فرمائیں. امام پنجب محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. امام فرماتے ہیں 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. سارے صاحبان مل کے بلند آواز میں صلوات کی تلاوت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بات شروع کی جائے. قرآن مجید برہان رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ قرآن خطبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کا ترجمہ کروں گا, ترجمے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر میں نے آپ کو زحمت سماعت دینی ہے. ماشاءاللہ. ارشاد ذات واجب ہے فلا اقسم بے مواقع النجوم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. حیرت اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں چوکھٹ سیدہ کی قسم کھائی ہے. حیرانی اس بات کی ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہوئی. پورے قرآن کا مطالعہ کرو, بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ نے 82 مقامات پر قسم کھائی ہے. کتنے مقامات پر؟ سارے بولو. ان 82 قسموں میں سے 5 قسمیں لا اقسموں سے شروع ہوتی ہیں اور 3 قسمیں فلا اقسموں سے شروع ہوتی ہیں. فلا اقسموں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا نہیں مگر کھا رہا. کس کی قسم؟ اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. پوری کائنات کے مولویوں کو اکٹھا کر کے پوچھو کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے تو جواب آئے گا اللہ کی قسم. اور قسم کا مطلب کیا ہے؟ قسم کا مطلب ہے گواہی دینا, اور گواہی ہمیشہ یقین دلانے کے لیے دی جاتی ہے. پتہ چلا جب مخلوق یقین دلائے تو وہ اللہ کی قسم کھاتی ہے, اور جب اللہ یقین دلائے تو وہ چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا ہے. جب بندوں نے بندوں کو یقین دلانا تو وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں, اور جب اللہ نے بندوں کو یقین دلانا تو وہ چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتے ہیں. اللہ نے پورے قرآن میں عرش کی قسم نہیں کھائی, چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی. پتہ چلا بطول کی چوکھٹ عرش سے افضل ہے. تھوڑا جا کے سنیے. سیدہ کی چوکھٹ, جان بندے حیران ہیں. آپ کی حیرانی ختم کرنے کے لیے میں ایک فکرہ کہتا ہوں. بتاؤ عرش پہ رہتا کون ہے؟ جبرائیل, اسرائیل, میکائیل, اسرافیل. چوکھٹ زہرا پر کون رہتا ہے؟ سلمان, ابو ذر, کمبر, مقداد, حفصہ. پوری کائنات کا کوئی بندہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کر دے کبھی سلمان نے کہا ہو کیا رسول اللہ مجھے عرش پہ بھیج دیجیے میں خیرات لے کر آتا ہوں. کبھی ابو ذر نے کہا ہو مجھے عرش پہ بھیج دیجیے میں بھیک مانگ کر آتا ہوں. کبھی حفصہ نے کہا ہو مجھے عرش پہ بھیج دیجیے میں روٹیاں لے کے آتی ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا, اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر آئے, کبھی اسیر بن کر آئے, کبھی بندی بن کر آئے. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا. کیا بات ہے. نہیں مثال
کیا بات ہے، اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر آتے ہیں، کیا بات ہے نعیمی صاحب، کبھی کیا بات اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی درزی بن کر آتے ہیں۔ کون ہے جناب سیدہ؟ جو توجہ کیجیے گا، پنجتن کے اجلاس کی صدر محفل ہو اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ چادر تطہیر کے نیچے مصطفیٰ موجود تھے، چادر تطہیر کے نیچے علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، چادر تطہیر کے نیچے حسن بھی موجود تھے، چادر تطہیر کے نیچے حسین بھی موجود تھے۔ لیکن جب فرشتوں نے پوچھا یا رب و من تحت الکسا، خدایا چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا علی ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کا بھائی ہے، علی کے بچے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا حسن حسین کی ماں ہے، حسن حسین کا نانا ہے، حسن حسین کا بابا ہے۔ اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا عرش پہ یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ عرش پر اس خاندان کا ذریعہ تعارف ذات مخدومہ عالمیان ہے۔ نبی کی تعریف کرنے بیٹھو زندگی ختم ہو جائے، نبی کی تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لائن میں نبی کی تعریف سمجھا دی، فاطمہ کا باپ۔ علی کی تعریف کرنے بیٹھو سانسیں ٹوٹ جائیں، علی کی تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک جملے میں لیے تعریف بیان کر دی، فاطمہ کا شوہر حسن حسین، کائنات ختم ہو جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک نقطے میں حسن حسین کی تعریف بیان کر دی، فاطمہ کے بچے ہیں۔ حدیث قصہ آپ سب نے سنی ہوگی، ہر جمعرات میں پڑھی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے حدیث قصہ کا؟ حدیث کا مطلب ہے بات، قصہ کا مطلب ہے چادر، چادر والی بات۔ اس حدیث سے پہلے دو حدیثیں اور مشہور تھیں، ایک تھی حدیث ندا اور دوسری تھی حدیث لبا۔ حدیث ندا یہ پیغمبر کی حدیث تھی، آؤ میں تمہیں قیامت کی دھوپ میں سایہ دوں گا، توجہ کیجیے گا، میں تمہیں قیامت کی دھوپ میں سایہ دوں گا۔ حدیث لبا علی کی حدیث تھی، آؤ میں تمہیں قیامت کی گرمی سے بچاؤں گا۔ جو چیز آل محمد سے منسوب ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا۔ آیت و آیت ہوتی ہے، اگر آل محمد سے منسوب ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے آیہ تطہیر، آیہ غدیر، آیہ اشیر۔ چلو جو بندے چپ ہو میں فکرہ بدل دیتا ہوں، حدیث تو حدیث ہوتی ہے لیکن اگر پنجتن سے منسوب ہو جائے گی اس کا بھی نام ہوگا حدیث قصہ، حدیث لبا، حدیث ندا، حدیث منزلت۔ میں اور آسان کرتا ہوں، ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے، اگر آل محمد سے منسوب ہوگا اس کا بھی نام ہوگا۔ تلوار تو تلوار ہوتی ہے لیکن ان سے منسوب ہو جائے تو ذوالفقار بن جاتا ہے۔ جانور تو جانور ہوتا ہے لیکن ان سے منسوب ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے۔ گھوڑا تو گھوڑا ہوتا ہے لیکن ان کا ہو جائے ذوالجناح بن جاتا ہے۔ حدیث قصہ سے پہلے دو حدیثیں اور مشہور تھیں، حدیث لبا اور حدیث ندا۔ حدیث ندا نبی کی حدیث، آؤ میں تمہیں قیامت کی گرمی سے بچاؤں گا۔ حدیث لبا علی کی حدیث، آؤ میں تمہیں قیامت کی دھوپ میں سایہ دوں گا۔ لیکن ان دونوں سایہ دینے والوں کو ایک دن زہرا نے اپنی چادر کے سائے کے نیچے بٹھا دیا۔ اب نہ کسی کو ندا والی حدیث یاد ہے نہ کسی کو لبا والی حدیث یاد ہے، ہر بندے کی زبان پر ایک حدیث ہے اور وہ ہے حدیث قصہ، جس کی چوکھٹ کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ تو 4 گھنٹے چپ کر کے بابا کے نوکروں کے سامنے دو جملے مثال میں پڑھ کے عمر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے لیے جس پہلی مستور کو قتل کیا گیا اس بی بی کا نام جناب آسیہ ہے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتی اسے خدا مانتی ہے، اس نے آسیہ کو گرفتار کروایا،
زمین سے باندھ دیا گیا، جسم میں لوہے کی میخیں گاڑی گئی، بلندی سے وزنی پتھر پھینکا گیا، پتھر اور زمین کے درمیان پس گئی جناب۔ محمد رسول اللہ کے لیے پہلی مستور جو قتل ہوئی وہ حضرت عمار یاسر کی ماں حضرت جناب سمیہ خاتون ہے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد کو اپنا نبی مانتی ہے، ماں اور بیٹے کو گرفتار کیا، بیٹے کو لوگ پکڑ کھڑے ہو گئے، ماں کا نیزوں کے ساتھ خیمہ بنا دیا۔ مجھے حیرت ہوگی اس بندے پر جو علی ولی اللہ بھی پڑھتا اور اس فکرے پر ہائے نہ کرے۔ علی ولی اللہ کے لیے پہلی مستور جو قتل کی گئی وہ حسن حسین کی ماں جناب زہرا۔ چاچو سخی حسین مختلف روایات کتابوں میں ملتی ہیں، کم سے کم تعداد جو ملتی ہے وہ 36 آدمیوں کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے 36,000 کی۔ ابن ابی کعب کہتا ہے مدینے کی گلیوں میں گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے، میں نے گھوڑے سوار سے پوچھ لیا کیا کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ اس نے کہا جنگ نہیں چھڑی، محمد کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، زہرا کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ روایت سننے ریٹ میں علی بادشاہ کا اپنا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں میرا صرف دروازہ نہیں جلایا گیا، مکے کے بدماش